فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو زندگیوں سے نوازا اور دو موتوں کو ہم پر طاری کیا۔ اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ خاص کر مجرمین جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو ان کی یہ دعا نقل ہوئی ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دو موت دیے، دو زندگیاں دی، تو اب ہمارے لیے کوئی نکلنے کا اس جہنم اور اس حشر کے میدان کے عذاب سے کوئی سبیل ہے، کوئی راہ ہے۔ اسی طرح رب نے سورہ بقرہ میں جب ہماری پیدائش کے سلسلے میں واقعہ بیان کیا تو اس سے پہلے بیان کیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس ذات سے تم کیسے کفر کرتے ہو جو تمہیں پہلے موت دیا، پھر زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی دو موتوں کا اور دو حیات کا ذکر ہے۔ تو کل ہماری زندگی کے ادوار چار مرحلوں پر ہیں: موت، حیات، موت، حیات۔ یہاں پر دو موت، دو حیات، یعنی ایک روح کی شکل جس کو اللہ نے موت کہا، پھر حیات جہاں روح اور جسم مل گئے، پھر موت جہاں جسم اور روح علیحدہ ہو گئے، پھر حیات جہاں جسم اور روح مل جائیں گے۔ تو ان ادوار پر ہر ایک کی زندگی مشتمل ہے، خواہ اچھا ہو، برا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کہولت کی عمر کا ہو، ادھڑ عمر کا ہو، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہے۔ کسی کو اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے جنت پہنچنے تک یا جہنم پہنچنے تک۔ جیسے اس نے عمل کیا ہوگا ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن راہ انہی پر سے گزر کے جانا ہے کہ ایک زمانہ تھا، ایک عالم تھا جہاں پر تم روح تھے، جسم نہیں تھا، اور وہ کتنے کروڑوں سال کا تھا یہ بھی پتہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ یہاں آئے، ماں کے پیٹ کے جنین کے اندر جب روح پھونکی گئی تو وہی روح تھی جو تمہارے لیے اللہ نے کروڑوں سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد زندگی چلی تو پتہ نہیں یہاں کی زندگی کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 100، کوئی 150، 200 بھی رکھ لو، لیکن ایک دن مرنا ہے۔ تو پھر روح الگ، جسم الگ، جس کو ہم موت کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ، برزخی زندگی کہتے ہیں۔ پھر اس کو بھی پتہ نہیں کہ ابھی قیامت کو 500 سال ہیں، 1000 سال ہیں، 5000 سال ہیں، پتہ نہیں کتنا ادوار ہے، لیکن ہے ایک مدت جہاں پر روح الگ ہے،
جسم فنا ہے لیکن یہ مدت بھی پھر ختم ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدت سے باہر نکالے گا تو حشر کے میدان میں جمع ہو کے وہاں سے زندگی شروع ہوگی، تو وہی روح اور وہی جسم جو تم یہاں پر تھے ملا دی جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد ایک ایسی دائمی زندگی ہے جہاں فنا نہیں ہے، صدیاں صدیاں بیت جائیں تمہاری عمر نہیں چلے گی، زمانہ نہیں چلے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جنت میں جنتی داخل ہونے کی عمر، جنت میں جنتی داخل ہونے کی عمر کیا پتہ ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ 33 سال کی عمر، 33 سال کی عمر، 30 پر 3 سال کی عمر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس عمر میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا وہ عمر ہے جس عمر پہ انسان جنت میں جنتی ہو کر داخل ہوگا۔ کیوں یہ عمر ہے؟ یہ اصل میں سب سے بہترین جوانی کی عمر ہے۔ جوانی کی سب سے بہترین عمر 30-40 کے درمیان کی ہے، اور اس میں 33 سال کی عمر میں اللہ کسی کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر یہاں داخل ہونے کے بعد 33 کروڑ سال لگ جائیں تو اس کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال ہی ہوگی۔ 33 کروڑ سال بھی وہ عمر گزار لے، پھر اس کے بعد اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال ہی ہوگی۔ زمانہ وہاں نہیں گزرے گا، وہاں پر ڈھلوان نہیں ہے، وہاں پر ضعف نہیں ہے، وہاں پر کمزوری نہیں ہے، وہاں پر بیماری نہیں ہے، وہاں پر وقت نہیں گزرے گا۔ ایک دائمی زندگی ہے، لا منتہائی زندگی کے لابثین فیہا احقابا، وہ پڑے رہیں گے رہیں گے رہیں گے رہیں گے، اس کے لیے کیا ہے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، کہ وہ وہیں پر رہیں گے، نہ جہنمی نہ جنتی، دونوں کو فنا ہے، نہ جنت نہ جہنم دونوں کو فنا ہے، نہ جنت کو فنا ہے نہ جنتی کو فنا ہے، نہ جہنم کو فنا ہے نہ جہنمی کو فنا ہے، تو ہمیشہ یہ دونوں رہیں گے۔ تو یہ ایک لامنتہائی زندگی ہے، لیکن اس زندگی سے پہلے ایک 3 ادوار کی ہماری زندگی ہے جس میں اللہ نے 2 کو موت قرار دیا، 2 کو دراصل زندگی قرار دیا۔ تو اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا اپنے ذہن میں نقشہ بنا لو کہ جس کو موت کہا وہ کس زندگی کو کہا، اور جس کو زندگی کہا وہ کس زندگی کو کہا، اور ان تمام ادوار میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اثر ہونے والی زندگی کون سی ہے۔ تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 60-70 سال کی زندگی کوئی ایرا غیرہ، کوئی باتوں میں، کوئی یہاں بیٹھ کے کہیں وہاں بیٹھ کے، کوئی کرسمس منا کے، کوئی ڈانس کر کے، کوئی بار میں ناچ کے، کوئی اپنی زندگی کو برباد کر کے، کوئی ہنسی مذاق پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی ٹویٹر پہ، کوئی انسٹاگرام پہ اپنی زندگی گزار کے سمجھتا ہے کہ یہ یوں ہی مل گئی، تو یہ اس کی سب سے بڑی خطا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اتنی بڑی بھول ہے کہ اس کا مداوع اگر پھر وہ کرنا چاہے تو کائنات میں کبھی اس کو وقت نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جو زندگی تمہیں عطا ہوئی، عالم ارواح کی زندگی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کے اندر تفصیلی ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے پشت سے سب ذریت کو نکالا، بنی آدم کو نکالا، یعنی اولاد آدم کو نکالا۔ ذریت کا مطلب ہے اولاد آدم کو نکالا۔ کب نکالا؟ کب نکالا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد نکالا، پوری ذریت کو نکال لیا۔ تم بھی تھے، ہم بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھا، نصرانی بھی تھا، عیسائی بھی تھا، ہندو بھی تھا، ماننے والا بھی تھا، نہ ماننے والا بھی تھا، یہودی بھی تھا، اور آج کا کیا ہے پرائم منسٹر بھی تھا، چیف منسٹر بھی تھا، وزیر داخلہ بھی تھا، خارجہ بھی تھا، جو کچھ بھی موجود ہیں سب کے سب موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو نکالا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ فرمایا کہ سب نے کہا قالوا بلا، ہاں ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کب؟ جب ہم روح کی شکل میں تھے۔ کون تھے؟ سب موجود تھے، تم ہم سب، اور سب سے سوال ہوا اور سب نے جواب بھی دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے لحاظ سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا۔ اس حد تک شعوری جواب تھا کہ خالی بلا کا جواب نہیں ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس کی اور تفصیل بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں کو جمع کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم سے فرمایا کہ یہ تیری ذریت ہے۔ آدم نے پوچھا اے اللہ یہ ذریت کیا معنی ہے، ذریت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اے آدم یہ تیرے بیٹے ہیں، یہ تیری نسل ہے، یہ تیری اولاد ہے۔ تو باپ کی محبت جو ایک اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ ابھر کے سامنے آئی۔ حضرت آدم نے پوچھا اے اللہ یہ میری اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں یہ تیری اولاد ہے۔ تو انہوں نے نظر ڈالی تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا جس کے آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا تھا، اور وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ کون ہے میرا بیٹا جس کے چہرے کے درمیان نور چمک رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، نبی ہے، اور اس کا نام داؤد ہے۔ تو پوچھا اے اللہ اس کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال عمر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرا اتنا خوبصورت بیٹا لیکن عمر اتنی تھوڑی، صرف 60 سال کی عمر؟ کہا کہ ہاں اس کی عمر تو 60 سال ہی ہے۔ فرمایا کہ اچھا تو میرے 40 سال اس کی عمر میں لگا دیے جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ اور اس کو لکھ لو، آدم نے اپنی عمر کے 60 سال 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے، گواہ بن گئے، لکھ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم کی کل عمر 1000 سال تھی، اور 960 سال میں فرشتہ آیا اور کہا کہ چلو آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت آدم نے پوچھا میری عمر تو پورے 1000 سال ہے، ابھی 40 سال باقی ہیں اور تم اتنے جلدی آ گئے؟ کہا کہ کیا تم نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ نہیں دیا تھا۔ کہا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم بھول گئے، آدم کے بیٹے بھی بھول جاتے ہیں، بھول ہماری گھٹی کے اندر ہے۔ اسی واقعے کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ کر رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے بنی آدم سے کیا عہد لیا تھا، خاص کر آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ عہد کو بھول گئے۔ ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا، ان کے اندر استقامت نہیں پائی، تو آدم کے بیٹوں کے اندر بھی بھول رکھ دی گئی، اور اسی بھول کی وجہ سے پیدر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا کہ دیکھو بھول نہ جاؤ، تم ایک عہد کر کے آئے ہو، وہ عہد یہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس عہد کو دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں بعد میں امتحانی طور پر زندگی دوں گا۔ تو یہ عالم ارواح کی ایک زندگی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ہم بھی پیدا ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں رکھا، شعور تھا، ایک چیز بھی تھی جس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ہاں وہ روح دراصل ہمارے آج کے وقت میں یاد کی جانے والی زندگی کی طرح نہیں ہے، لیکن ہوا واقعہ بالکل ہوا۔ کیا ثبوت ہے؟ رب کہہ رہا ہے، ہم کو تو یاد نہیں۔ ارے تیرے بچپن کے واقعات تجھے یاد نہیں تو عالم ارواح کے واقعات تجھے کہاں یاد ہوں گے؟ بڑا ہو جاتا ہے بچہ، ماں کہتی ہے یا رشتہ دار کہتے ہیں کہ بیٹا تم چھوٹے پن میں کیا ہے پانی کو پاپا کہتے تھے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اچھا ایسا کہتا تھا میں، جبکہ یہاں کی زندگی کے 5-6 سال کا واقعہ تجھے یاد نہیں ہے، تو تجھے عالم ارواح کا واقعہ کہاں سے یاد ہوگا؟ رب تجھے بتا رہا ہے کہ واقعہ ہوا اور اس اگریمنٹ کے ساتھ ہوا، اور تم نے اس کو کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ تو رب ہے، تو رب نے اس کے بعد ایک عرصہ تمہیں عالم ارواح میں رکھا، اس حد تک کہ ہم شے بھی تھے، چیز بھی تھے، روح بھی تھی، حتیٰ کہ بعض احادیث میں اس کی شکل کے سلسلے میں اس حد تک آیا ہے شعوری طور پر کہ فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، وہاں پر بھی ارواح جو عالم ارواح میں تھے کیسے تھے؟ مل جل کے رہتے تھے، جماعتوں کی شکل میں رہتے تھے۔ اذا تعارف منها اختلف واذا تعارض منها اختلف، وہاں کوئی کیا ہے مل کے رہتا تھا، وہاں کوئی دوست تھا تو یہاں بھی مل کے دوست بنتا ہے، وہاں جھگڑالو تھا یہاں بھی جھگڑتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کو دیکھتے ہی غصہ آتا جی مجھے، انہیں کئی کو دکھائے گی مجھے بولتے، انہیں عالم ارواح میں دیکھتے ہی غصہ آتا تھا، انہیں وہاں بھی نہیں مانتا تھا،
یہاں بھی نہیں ملتا اس واسطے۔ اور بعض لوگوں کو آپ پہلی مرتبہ دیکھے ہوں گے، پہلی مرتبہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ نے دیکھا ہے، اور انسیت آگے بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو انسان کہہ اٹھتا ہے کہ بھائی تمہیں میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں دل کھنچا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت پرانے دوست ہیں۔ تو یہ واقعہ اصل میں وہی ہے کہ روح کی شکل میں بھی دوست ہی تھے، روح کی شکل میں بھی تعارف تھا، یہاں آنے کے بعد بھی تعارف ہو گیا، روح کی شکل میں بھی وہاں پر کیا جھگڑا تھا، یہاں آنے کے بعد بھی جھگڑا ہو گیا۔ تو حتیٰ کہ یہ زندگی کتنی تھی یہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے اب تک کی زندگی کا کیا ہے، تاریخی مطالعہ کیا جائے کم سے کم اندازہ 12-13 ہزار سال کا لگتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد اب تک کا تقریباً 4000 سال، دعا کی قبولیت کا تقریباً 2500 سال، حضرت ابراہیم کے دعا کے بعد 2500 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سمپل ہے بھائی، مشکل نہیں ہے، بولنے سے دانت گر جائیں گے یا ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، ایسا کوئی نہیں، بہت آرام ہے، کم از کم نام پہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں کہتا ہے تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے، پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، جیب ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، بلکہ صرف الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو جب بھی نام آئے۔ تو فرمایا کہ یہ دعا جو قبول ہوئی وہ 2500 سال بعد، اور آنے کے اب تک کا مرحلہ اٹھا لو، 1440 پر 1 ہجری چل رہا ہے، ہمیں تو کیا جنوری فروری مارچ اپریل سب معلوم، اور 2019 معلوم، لیکن نہیں معلوم تو ہجری کیلنڈر نہیں معلوم۔ آج کیا ہے، سب کو معلوم ہے 25 دسمبر ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا ہجری تاریخ کیا ہے، اور ہجری اعتبار سے کون سا سال ہے، کون سا ماہ ہے، کون سا دن ہے۔ ہم کو صرف کیا ہے، میلاد النبی 12 ربیع الاول کنڈا کھانے کے واسطے معلوم ہے، ہاں جہاں جہاں کھانا ملتا ہے نا، 10 محرم بھی معلوم ہے، کیونکہ وہاں بھی کھانا ملتا ہے، کھیر پورے کی دعوت 11ویں 12ویں معلوم ہے، کیونکہ وہ بھی کھانا ملتا ہے۔ یہاں امت تو صرف کھانے کو یاد رکھتی ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں رکھتی، تو ایسی امت کے لحاظ سے علم کہاں رہ جائے گا؟ تو ہمارے پاس ہجری کیلنڈر کا حساب بھی نہیں ہے، حساب نہ رکھو، پھر بعد میں کیا ہے، چاند کے وقت کیا ہے، لڑائی جھگڑا کرو، میں نے دیکھا تو نے دیکھا، آج 29 ہے 30 ہے، کسی مہینے کی نہیں رکھتا انہیں، رکھتا تو رمضان کے لیے رکھتا، شعبان شوال میں رکھتا، پھر وہاں سے جھگڑے پیدا کرنے کے لیے رکھتا، گھشا سالو کرنے کے لیے نہیں رکھتا۔ تو عجیب مسئلہ ہے۔ تو جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اللہ کی قسم یاد رکھو وہ قوم دوسری قوموں کی نظر میں گر جاتی ہے۔ وہی حال ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم اپنی تاریخ کو خود یاد نہیں رکھتے۔ تو آج تقریباً 1440 پر 1 سال گزر چکے ہیں، ملا لو دونوں تو 4000 سال تقریباً ہو گئے، اور اس سے پہلے صالح تک کا زمانہ اگر ملا لو تو وہ 4000 سال کا لگ جاتا ہے، اور حضرت نوح اور حضرت صالح اور حضرت آدم تک کا زمانہ لگا لو تو وہ 12,000 سال کی تاریخ تو ہم باقاعدہ محتاط انداز میں لگا سکتے ہیں۔ تو 12,000 سال ہم عالم ارواح میں تھے، لیکن یاد نہیں اصل حقیقت کتنے ہزار سال تھے وہ تو نہیں معلوم، لیکن اتنا تو ہے کم سے کم بھی اندازہ لگا لو تو ہم زندہ تھے، روح کی شکل میں تھے، اور 12,000 سال ہم پہ بیت چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ماں کے پیٹ میں جب جنین ٹھہرا، جب حمل ٹھہرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خاص کر ہمارے وہ ادوار کے اندر اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں کسی مذہب نے نہیں دی، قرآن کے اندر بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن نے اس طرح ذکر کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ تو یہاں پر ادوار ذکر کیے کہ ایک نطفہ تھا، علقہ بنا، مضغہ بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں چڑھائی، پھر اس کے بعد کیا ہے ایک الگ ہی خلقت میں ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ یہ ادوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں 40 دن گزر جاتے ہیں۔ تو 40 دن مضغہ ہے، 40 دن نطفہ ہے، 40 دن علقہ ہے، یہ 40 ملا لو کتنے ہوئے؟ ہاں جی 120 کتنے مہینے بنتے ہیں جی؟ 4 مہینے،
4 مہینے تک ایک الگ روح ہے جو جسم کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، بڑھاتی ہے۔ وہ اصل روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پشت سے نکالا، وہ روح ابھی نہیں آئی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یرسل الیہ الملک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح، پھر اس کے بعد وہ روح کو پھونکتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جسم بڑھ رہا تھا، مضغہ بنا، علقہ بنا، پھر اس کے بعد کیا 40 دن رہا۔ تو یہ نطفہ، مضغہ، علقہ بنانا وہ کیسے بنا؟ وہ کون سی روح سے بنا؟ تو وہ ایک الگ روح ہے جو صرف حیوانی روح ہے جو جسم کو بڑھاتی ہے، لیکن جو اصلی روح ہے وہ روح کب آتی ہے؟ جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے، پھر وہ روح اس کے اندر داخل کرتا ہے جو اس کی اصل روح ہوتی ہے، فینفخ فیہ الروح، پھر فیرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویکتب، پھر اس کے بعد اس میں تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے، اجلہ، اس کا وقت مقررہ، رزقہ، اس کا رزق، شقی ام سعید، اچھا ہے برا ہے، بدبخت ہے جہنمی ہے جنتی ہے، یہ سب اس میں وہی لکھ دیا جاتا ہے جہاں وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزارتا ہے۔ یہاں سے دنیاوی زندگی کی روح کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، جو بھی اس کی زندگی کا مقدر ہے وہ یہاں پر جسم اور روح کے ساتھ گزارتا ہے، تو رب اس کو زندگی کہتا ہے۔ پہلے والی جو روح کے ساتھ گزارتا ہے رب اس کو موت کہتا ہے۔ وہ زندگی چلتی رہی، پھر اس کے بعد یہ زندگی حاصل ہو گئی، پھر اس کے بعد یہاں پر جو زندگی گزارا وہ دراصل اس روح کی شکل میں پوچھے گئے سوال کی عملی تفسیر تھی۔ وہاں صرف سوال ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب ہوا کہ قالوا بلا، اے اللہ ہم سب مانتے ہیں، بے شک تو ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ زبانی دعویٰ نہیں چلتا، عملی دعویٰ چاہیے، جاؤ جا کے ثابت کرو، اب میں تمہیں ایک نئی زندگی دے رہا ہوں، جو تمہارا سوال ہوا اس سوال کو ثابت کر کے بتاؤ کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو یہاں پر اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیں یہ زندگی عطا ہوئی، تمہاری اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، تمہارے اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، یہ زندگی بطور آزمائش دی ہے، صرف ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں تمہیں کیا ہے جو لکھو گے وہ وہاں نتیجہ ملے گا، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے، یہ کھیتی ہے، اور یہاں پر آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، اچھا کرو یا برا کرو ہر ایک میں سپورٹ ہے۔ تم پکچر کو چل کے جاتے ہو تب بھی فرشتے تمہاری مدد کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا کام مدد کرنا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تم بیٹھتے ہو تو کئی فرشتے تمہیں کیا ہے سپورٹ کرتے ہیں تو بیٹھتے ہو، تم اٹھتے ہو تو کئی فرشتے سپورٹ کرتے ہیں تو تم اٹھتے ہو۔ کبھی کبھی پھسل کے گرتا ہے نا، ہڈی ٹوٹی، 2 سال 1 مہینہ پڑا رہا، وہ کب ذرا سا اتراتا ہے تو بندہ کہتا ہے فرشتے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ بندہ بہت اتراتا ہے، تھوڑی سی حفاظت ہٹا دو، ہٹاتے ہی گرتا ہے۔ ہاں ٹائلز سے گرا مولوی صاحب، ٹائلز سے نہیں گرا، تیرے اترانے پہ گرا، اب ہڈی ٹوٹی، بیٹھا رہے 1 مہینہ 2 مہینے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت تھوڑی سی نکلی تو انسان کیا ہے گرتا پڑتا رہتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کئی فرشتوں کے حکم کری، فرشتوں کو اللہ حکم دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے حفاظت کے حصار میں بندہ رہتا ہے، اور فرشتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اچھا کرو تو حفاظت کرو، برا کرو تو مارو۔ اگر یہ سسٹم رکھ دیا جاتا تو فجر کی نماز میں جو سوتا ہے ڈنڈا مارو اس کو اٹھاؤ تو وہاں فرشتہ کھڑا ہوا ہوتا، ایک مارتا، اٹھ ٹائم ہو گیا ہے۔ نہیں، اللہ زبردستی نہیں چلانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں زبردستی کرنے کو، اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، نہ شرک آتا، نہ بت پرستی آتی، نہ نافرمانی آتی، نہ شیطان کو بناتا، کچھ نہیں ہوتا، سب کے سب تابعدار ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن یہ نہیں تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بندے خود سے اپنے اختیار کو واپس کریں، جس طرح میں نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تم خود واپس پلٹ کے آؤ، وہ اختیار میرے حوالے کر دو بخوشی۔
طوعاً و کرہن نہیں، طوعاً و کرہن فرشتوں کے لیے، طوعاً و کرہن پوری کائنات کے لیے، طوعاً و کرہن سورج کے لیے، طوعاً و کرہن زمین کے لیے، چاند کے لیے، ہر کوئی مخلوق کو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں خوشی ہو نہ خوشی ہو میرے انڈر ہی میں رہنا ہے، تمہارے لیے آپشن نہیں ہے۔ آپشن صرف اور صرف انسانوں کو اور جنوں کو دیا کہ تمہیں آپشن ہے، چاہو تو عبادت کرو، چاہو تو نافرمانی کرو، لیکن عبادت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میں نے دونوں راہیں تمہیں سجا دی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب تمہارے پاس ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو آنکھیں ہم نے تمہیں نہیں دی، ایک آنکھ نہیں دی کہ صرف برائی دیکھو، دو آنکھیں دی ہیں، ایک اچھائی ہے تو ایک برائی ہے، سنبھل کے چلو، دو ہون دیے ہیں، ایک زبان نہیں دی، دو ہون نہیں دیے، یہ سب کچھ کیوں دیا؟ اس واسطے دیا کہ تم صحیح راستہ انتخاب کر کے چلو، ایک جہنم کا ہے، ایک جنت کا ہے، ایک منمانی کا ہے، ایک اطاعت کا ہے، ایک خواہشات نفس کا ہے، ایک رب العالمین کی اطاعت میں ہے، تمہیں کون سا راستہ منتخب کرنا ہے وہ سوچ لو، اور جس راستے کو تم منتخب کرو گے اسی سے نتیجہ نکلے گا، اور اس زندگی کے اندر رب العالمین نے تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ مقرر کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک زندگی آئے گی، تو وہ آئے گی تو تڑپو گے، رو گے، چلاؤ گے، چیخو گے کہ اب آنا نہیں چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ، جب مقررہ وقت آتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے، ایک لمحہ نہ پیچھے ہوتا ہے، برابر وقت مقررہ پر تمہاری روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی بچہ تھا کیا قصور، مر گیا، نہ، یہ تقدیر میں 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ اسی عمر میں اس کو مرنا ہے۔ نوجوان تھا، اچھا تھا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، مر گیا، نہ، یہ اتفاق نہیں ہوا، یہ 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ اسی عمر میں اس کو مرنا ہے۔ بوڑھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پلیٹ فارم کی زندگی ہے، موت کو رو کے پکار رہا ہے کہ میں مر جاؤں، کوئی دیکھنے والا نہیں، موت نہیں آ رہی ہے، ترس کھا رہے ہیں لوگ، مر جائے تو اچھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن موت آنے والی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جس کی موت آنی ہے وہ بھری محفل میں بھی اٹھا لیا جاتا ہے، جس کی موت نہیں آنی ہے اسے تم لاکھ تڑپو، چلاؤ، مانگو کہ مجھے موت آ جائے، موت آنے والی نہیں ہے۔ موت کو اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ وقت رکھ دیا، جب یہ وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد نہ تمہارے پاس کوئی چانس رہتا ہے، نہ رونا دھونا کوئی کام آتا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب بھی کیا ہے کسی مجرم کے پاس موت آتی ہے تو اللہ کہتا ہے وہ سب سے پہلی مانگ ہی جو کرتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ واپس لوٹا دے، واپس لوٹا دے۔ کیوں لوٹا دے؟ کام، مال، بچے، بیوی، خواہشات نفس، عیش، بینک بیلنس، میری کار جا رہی ہے، میرا بنگلہ جا رہا ہے، میں یہ سوچ کے رکھا تھا واپس لوٹا دے، پورا کر کے آؤں گا، نہ، کوئی خواہش نہیں رکھے گا اس وقت، ایک ہی خواہش رکھے گا جس کے عوض مانگے گا کہ واپس لوٹا دے۔ وہ کیا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ اللہ میں اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں اس واسطے واپس لوٹا دے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میرا بینک بیلنس جا رہا ہے واپس لوٹا دے، یہ نہیں کہے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں چلے جاؤں گا تو کون دیکھے گا، واپس لوٹا دے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بہت محنتوں سے اپنی پوری زندگی کھپا کے محل بنایا تھا، آخری کنڈیشن میں، فنیشنگ کنڈیشن میں اللہ میرا فلیٹ واپس لوٹا دے۔ میری بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے جاؤں گا تو کون بے سہارا رہ جائے گی، بیوہ ہو جائے گی، کسی دوسرے سے شادی کر لے گی، اس واسطے واپس لوٹا دے۔ نہ، کوئی دنیاوی معاملات کا کوئی ذکر نہیں، ذکر کرے گا تو ایک ذکر کرے گا کہ لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں، نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، واپس لوٹا دے۔ اللہ کہے گا کلا، نہ، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تیری ایک بکواس ہے، تیری یہ بکواس سنی ہی نہیں جائے گی۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو پڑا رہے کب تک؟
جب تک کہ میں دوبارہ تجھ کو نہ اٹھا کھڑا کروں۔ تو مسلمانوں سمجھو، اس وقت رو گے، تڑپو گے اس واسطے کہ اچھا بن جاؤں۔ آج تمہارے پاس پورا وقت ہے کہ تم اچھے بن جاؤ، تم نیک عمل کرو، تم وقت کی حفاظت کرو، وقت کا ضیاع نہ کرو۔ یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ننگے ناچ میں، ننگے گانوں میں اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ تمہاری منمانی کے لیے یہاں بھیجا نہیں گیا ہے، بلکہ بھیجا گیا ہے تو تمہاری پائی پائی کا حساب لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں 3 اس پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے تمہیں، ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، باہر ہو، اندر ہو، مجمع میں ہو، غاروں کے اندر ہو، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، سمندروں کی تہوں میں ہو، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ تم کو کرنے کے بعد ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ تم کیا عمل کیے، بلکہ تم جب کر رہے ہوتے ہو، کرنے سے پہلے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے والے ہو۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، کوئی مس نہیں ہوتا۔ وہ لکھ رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا لیکن لکھنے والا اس کو لکھ لیتا ہے۔ 3 کیمروں کے حصار کے اندر اپنی زندگی تم گزار رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو رات کی تاریکی میں جیو سم ملا ہوا ہے اور تم کیا ہے پکچر دیکھتے ہوئے سو رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا؟ نا نا نا، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین دیکھ رہا ہے۔ تم نہ کمرے میں اکیلے ہو، نہ باہر اکیلے ہو، نہ خلوت میں ہو، نہ جلوت میں ہو، نہ اندھیرے میں ہو، نہ اجالے میں ہو، نہ پہاڑوں میں ہو، نہ غاروں میں ہو، کہیں تمہاری زندگی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسی کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور نوٹ بھی ہو رہا ہے، ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک دیکھنا ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ تمہاری رجسٹری چل رہی ہے، ہر دن کا ایک ورق پلٹ رہا ہے، پھر یہ کتاب مہر لگا دی جائے گی۔ جب تمہاری آخری سانس نکال لی جائے گی تو یہ کتاب پھر محفوظ ہو جائے گی، اس کے اندر نہ کوئی داخل ہوگا، نہ اس کے اندر سے کوئی چرا سکتا ہے۔ یہ کتاب محفوظ ہو گئی تو یہ زندگی کی کتاب تمہارے سامنے رہے گی۔ پھر جب تم قبر کے اندر سے اٹھ کے نکل کے آؤ گے تو تمہارا حساب لینے کے لیے رب العالمین کو بڑے بڑے دفتروں اور آفسوں کی رجسٹری کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ صرف وہ کتاب نکال کے ہاتھ میں دے دے گا، یہ لے تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، اقرا کتابک۔ کہاں ہے کتاب؟ یہ تمہاری گردن میں کہیں چپ لٹکی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تمہارا چپ اندر داخل ہوتا ہے، چھوٹا سا چپ، اس کے اندر میموری کتنی زیادہ ہے اتنا کچھ تم ٹھوس لے سکتے ہو۔ غلاظت، کتنی غلاظت ہے موبائل میں رکھا ہوا ہے بندہ۔ آج کسی کو کیا ہے، اس کی ٹوپی اس کے جھبے خبے سے نہیں پہچان سکتے۔ اگر اس کی تابعداری، اس کی للہیت پہچاننا ہو تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے موبائل لے لو، بولو موبائل دے دے، ہاں ہے کو دینا موبائل، تم نہ کہیں کو موبائل 10 لاکھ ڈال کو رکھتا، فنگر پرنٹ لاک کتے، فلاں لاک کتے، یہ لاک کتے، وہ لاک کتے، کھول کو دینا رہے، ہاں نہیں دیں گا۔ پوری غلاظت اس کے اندر ہے، معلوم ہے، کھول کو دیکھا تو انہیں کیا کچھ دیکھ لیں گا، اسے معلوم ہے، اسے پوری اسی کے اندر موجود ہے۔ یہی موبائل کی وجہ سے کیا ہے، بیوی سے بھی دور رکھ کے کبھی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن موبائل 1 گھنٹہ نہیں ملا تو پاگل جیسا ہو جاتا، نیچے ہاتھ ڈالتا، اوپر ڈالتا، تکیے کے نیچے ڈالتا، کہاں چلے گی 10 دن سے بیوی میکے میں جا کوئی کبھی فکر نہیں ہوئی اسے۔ 1 گھنٹہ موبائل نہیں ملا تو کیا ہے، پاگل جیسا بن جاتا۔ 2 گھنٹے نہیں ملا تو سائیکو میں جا کو، سائیکو ہاسپٹل میں جمع ہو جائیں، یہ حالت اس کی ہے۔ تو موبائل تمہارا کیا ہے، تمہارا ڈیٹا ہے، وہ دیکھیے۔ اس کے بعد بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ جو اسٹیٹس اور ڈی پی وغیرہ کا جو مسئلہ لوگ رکھتے ہیں نا، واقعی بڑا اچھا نام دیا اس نے، بڑا اچھا نام دیا اسٹیٹس۔ واقعیتاً اس کا اسٹیٹس ہے، وہ جس کے اسٹیٹس میں جو ہوگا آپ سمجھ لے سکتے ہیں کہ وہ ویسا ہی ہے،
کوئی کھانوں کا شوقین ہے، اسٹیٹس میں دیکھو یہ ہوٹل میں کھایا سو فوٹو، وہ ہوٹل میں کھایا سو فوٹو، دعوت میں کھایا سو فوٹو، بریانی کھایا سو فوٹو، نان کھایا سو، متنجن کھایا تو مرغ کھایا، ہر ایک فوٹو ڈال کر کہ کھانے کا شوقین۔ کوئی کرکٹ کا شوقین تو دیکھو اسی کی چیزیں ڈالے گا، کوئی فلموں کا شوقین دیکھو وہی ڈالے گا، کوئی کیا ایکٹرز کا شوقین ڈالے گا، اس کو کیا پسند، اسے آئس کریم پسند، انہیں یہاں جا کو شوٹنگ کری، وہاں جا کو شوٹنگ کری، سب اصل اسٹیٹس اس کی زندگی کا اس کے موبائل کا اسٹیٹس دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا وہی اسٹیٹس، وہی اسٹیٹس۔ بعض لوگ فون کر کے بولتے ہیں مولوی صاحب آپ کا کوئی بیان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب میں پورے بیان دیکھتا، کبھی کبھی اتفاق سے اس کا اسٹیٹس دیکھ لیے، بولو لیٹسٹ گانا رہتا، انہیں کون سے بیان سے کیا لیا کہ معلوم نہیں، لیکن اس کا اسٹیٹس معلوم ہو جاتا کہ انہیں کتنے پانی میں ہے۔ آج لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں تو کیا ہے، تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کہ گھریلو عورتیں بھی بچی ہوئی نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ آفس والے بوڑھے مرد بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، سب اس دوڑ میں بازی لگانا چاہتے ہیں، سب آگے نکل جانا چاہتے ہیں، سب سیکھ سیکھ کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اور کیا کریں اور کیا کریں۔ ہاں، بوڑھا بھی بچے کے پاس لا کے بیٹا ذرا یہ واٹس اپ سکھا دو کیسا کرتے ہیں، یہ عمر میں خبر میں پاؤں لٹکا لے گا، تم نہ کائی کو واٹس اپ جانے کی تیاری ہے، جو بھی ہے تیاری کرو۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال کسی کو مل گئے، 60 سال کسی کو مل گئے اور وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کیا، مر گیا، تو کل قیامت کے دن رب العالمین کوئی ایکسکیوز نہیں دے گا، اسے کوئی معذرت قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ پوچھے گا اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، تو اللہ پوچھے گا بدبخت تجھے 60 سال نہیں دیا میں، پلٹ کے نہیں آ سکتا تھا؟ چلو 40 سال میں غلطی کی جوانی تھی، 50 سال میں تو پلٹ کے آ سکتا تھا نا، 55 میں تو آ سکتا تھا نا، 60 سال پورے ملے تبھی بھی تو اللہ والا نہیں بنا، تبھی بھی تو عبادت کے لیے نہیں آیا، اور آ جا کے کہتا ہے کہ زندگی تھوڑی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ 60 سال کی زندگی ملنے کے بعد کوئی مرتا ہے تو اللہ اس سے کوئی ایکسکیوز نہیں قبول کرے گا الا کہ توبہ کر لے۔ تو یہ 60 سالہ زندگی بہت لمبی زندگی ہے یہاں کی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی، میری امت کی عمریں کیا ہیں؟ 60 الی 70، بہت زیادہ، 60 سے 70، سب پاک۔ آج تو ہم کیا ہیں، 60 سے پہلے ہی پاک ہوتے دیکھتے ہیں جو بادم گیدم ہریرا سب کھائے نا وہ زمانے میں، انہوں 70 انگل کے جاتے، 80 تک، 80 کیا ہے 81 82، کوئی اکا دکا گیا تو گیا۔ لیکن اب کی لائف تو وہ بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں تو اب آنے والا جنریشن ہے نا، انہیں 60 کراس کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ 20 میں انہیں کیا ہے پپڑ بن جاتا، ایسا ہلتا رہتا، خالی پانی ڈالو جی کہتا ہوں کہتا۔ 20 سال کا جوان میں دیکھتا ہوں ہاں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، کھانے، فاٹ فوڈ، فلاں یہ سب چیزیں اس کے اندر 30-35 سال کے اندر ہی اسے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی۔ ہاں، آج کا نوجوان کیا ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی ہمت ہے، نازک کنواری لڑکی کی طرح ہوتا ہے، دبلا پتلا، ڈھکلے تو جاؤ گر جاؤں گا، ہوا اڑے تو کہاں جاؤں گا معلوم نہیں، وہ حالت میں زندگی گزارتا ہے۔ پرانے زمانے میں میں اپنی زندگی کے کئی ادوار میں رپورٹ پڑھتا تھا پہلے کہ کم از کم 40 تک تو ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 45 کے بعد 55% کا مسئلہ ہے، اور 50 کے بعد 90% کا، اور 60 کے بعد 100% کا کیا ہے مسئلہ ہے۔ ڈاکٹروں کی، اطباء کی یہ رپورٹ ہے کہ 60 کے بعد کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ حالیہ رپورٹ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حالیہ رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اٹیک 16 سے 25 سال کے اندر آتے ہیں، 16 سے 25 سال کے اندر۔ ہاں، آپ دیکھو جو بندہ کیا ہے 12-13 سال سے سگریٹ پینا شروع کر لیتا ہے، پان پراگ ڈالنا شروع کر لیتا ہے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، ہمیشہ کیا ہے چباتا منہ کا کینسر، دل کا کینسر، کیا کینسر نہیں ہے دنیا جہاں کے کینسر اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کی غذا اور اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کی زندگی سب برباد ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ کیا، کبھی کبھی میں چائے کے ہوٹلوں میں تو بہت کم جاتا ہوں، کبھی کبھی راستوں میں مسافر جب ہوتا ہوں، جب راستوں میں چلے جاتا ہوں تو یہ حیرت انگیز مناظر ہیں جو میں کبھی نہیں بھولتا ہوں کہ نوجوان کیا ہیں اپنی زندگی کا قیمتی ترین زمانہ چائے کے ہوٹلوں میں، اور مسلمان محلہ ہے، جہاں تک میں نے دورے کیے ہیں
اللہ نے موقع دیا، بہت گیا ہوں، بہت اسٹیٹس گیا ہوں، اگر پہچان نہ ہو مسلمان محلہ ہے، وہاں کے چائے خانوں میں دیکھ لو، آباد ہوں گے، سمجھ لینا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہاں، چائے ایک ہاتھ میں سگریٹ، میں اندر داخل ہوا چائے کے لیے، سگریٹ کی بدبو سے پورا کیا ہے چائے خانہ، اتنا چائے خانہ ہے، اور اس میں بیٹھا ہوا ہے نوجوان 18-20 سال کا، ہاتھ میں سگریٹ، ایک ہاتھ میں کیا ہے گرم گرم چائے، اور ٹھوس لیا ہے پاپ میوزک سنتے ہوئے، اندر ٹھوس لیتا انہیں چائے تو کیا ہوگا، ٹھوس کو کیا سیدھا نلیاں تک پہنچا ڈالیں گا، اتنا ٹھوس تھا، کیا کہتے ہیں اسے، اچھا سنائی دینا کہتے، اوپر سے سنائی دیتا نا، بس نہیں اسے، انہیں دال کو ہیڈ سیٹ، وہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے گول گول ہونا کہتے اسے، پہلے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کان کے صرف اس حد تک گئے اتنا بناتا تھا انہیں ہیڈ سیٹ، اتنا گئے اتنا، اب دیکھا آدمی اس سے شہر نہیں ہوتے ہی، انہیں بھی کیا کرا گول گول اندر گئے سرکہ بنا دیا، اب لے لے ہو اندر دبا لو، باوا اللہ ہو، اماں اللہ ہو، اللہ کو مر جاؤ، مر گئے بعد آنگا ہی نہیں جنازے میں، ایسا ہو گیا، سامنے بیٹھا رنگا، سنا ہی نہیں دیتا اسے، جو اندر ٹھوس لیا نا انہیں کیا سنیں گا انہیں، تو ڈال لیتا اندر نت نئی پکچر، میں دیکھ رہا ہوں اندر داخل ہوا، پیچھے بیٹھا ہوا ایک نوجوان تھا، گرم گرم چائے، ایک ہاتھ میں سگریٹ، موبائل، لیٹسٹ گانے تبدیل، اس کی جھنکار جو اس کے کانوں میں ہو رہی ہے، کانوں سے نکل کے ہیڈ سیٹ میں مجھے سنائی دے رہی ہے، اتنا ہائی اسپیڈ، وہاں پہلے سے انہیں دیکھ رہا تھا موبائل میں، دیکھو اس سے آگے بڑھو نہ کو کانا خراب ہو جائیں گے بولتا انہیں، ریڈ لائن بتاتا، تو کیا تبھی بتا، ہم نہ نکو سبھی، ہم نہ کیا ہونا مزے ہونا، تو فل کر لیتا والیوم، نکو کر رہے دیوانے، بنانے والا بتا رہا ہے، کرنا کو بات تیرے کانا گینا پھٹ کو کینسر گینسر ہو کو مریں گا، تو آتے بھی مرندے پرواہ نہیں، لیکن میں کیا ہے پاپ میوزک پورے سانگ پہ سنوں گا، ڈال لیتا فل لگا لیتا، اور ادھر کیا ہے گرم گرم چائے، اور ایک گرم گرم کیا ہے ایک کش، پھر اس کے بعد کیا ہے موبائل میں، یہ بندہ کیا 30 سال جی پائے گا، 30 سال جی پائے گا، جگر خراب نہیں ہو جائے، ایک طرف سے یہ گرم ایک طرف سے وہ گرم، پھر اس کے ساتھ ہیجان، پھر اس کے ساتھ فحاشی، اور یعنی دماغ میں، تو دماغ نہیں پٹے گا، نسیں برباد نہیں ہوں گی، بلڈ کلاٹ نہیں ہوگا، برین ہیمریج نہیں آئے گا، ٹیومر نہیں آئے گا، یہی مرے گا، یہی حال تو ہے زندگی کا، اس کا ہمارے بچوں کا یہی حال ہے، زندگی کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، تو یہ زندگی اصل میں سب سے خوبصورت ترین اور تمہاری امتحان گاہ کی زندگی، اس زندگی کے بنیاد پر اگلی زندگی ہے، جہاں شروع ہوگا تو یاد رکھو تم تڑپو گے رو گے، 1 منٹ اوپر نیچے نہیں ہوگا اور تمہیں نکال لیا جائے گا، یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے، لیکن جیسے ہی پھر تمہارا جسم اور روح ملیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں وہاں سے تمہارے سوال جواب کا آغاز عملی طور پر شروع ہو جائے گا، یہ زندگی ہے حشر کے میدان کی زندگی، پھر اس کے بعد نہ مرنا ہے، نہ اس کے بعد موت ہے، نہ فنا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، یہاں مرنا بھی نہیں ہے جینا بھی نہیں ہے، تڑپ تڑپ کے تیر، وہاں تو موت کو پکارو گے، ہاں حدیث میں آتا ہے جہنم کا جو داروغہ ہوگا، اس داروغہ اس کا نام آیا ہے مالک، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ان کا ذکر کر رہا ہے، مالک فرشتے کا، کہتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكْ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، پکاریں گے جہنمی، اے مالک اے مالک اے مالک، بات تو سنو بات تو سنو، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، کیا بولنے کے لیے بلائیں گے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ، تمہارے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، مار دے، یہاں زندگی کے لیے روتا ہے، وہاں موت کے لیے روئے گا، یہاں زندگی کے لیے کیا ہے تن من دھن لگاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہاں موت کے لیے روئے گا کہ یہ عذاب سنبھالے نہیں جا رہا ہے، کسی طرح مانگ کے موت لے کے دے دے، وَنَادَوْا يَا مَالِكْ، حدیث میں آتا ہے 40 سال جہنمی پکارتے رہیں گے، مالک مالک ذرا توجہ کرو، ذرا اپنے رب سے کہے میری موت نکال کے دے دو، مجھے مار دو، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ، حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال بعد مالک پلٹ کے جواب دیں گے، تو کیا جواب دیں گے، انکم ماکثون، پڑے رہو تمہاری بات بھی سننا نہیں چاہتا رب، 40 سال صرف اسی میں گزر جائیں گے، ہاں خالی موت کو پکارنے میں، کہ موت آ جائے مجھے موت آ جائے، 40 سال بعد جواب ملے گا تو کیا ملے گا، انکم ماکثون،
پڑے رہو یہاں پر، رب تمہارے سے گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ارے بدبختو ایک موت کو نہیں، ہزاروں موتوں کو آج بلاؤ کہ موت آ جائے، موت آ جائے۔ اب کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 کہ تمہاری چمڑی تک کیا ہے پگھل دی جائے گی، جلا دی جائے گی۔ یہ حالت کی زندگی ہونا ہے یا نہیں؟ خوبصورت ترین زندگی ہونا ہے۔ کیسی زندگی؟ کہ ایسے کہ تمہاری ہر خواہش کا لحاظ رکھا جائے، حتیٰ کہ تمہیں بولنا نہ پڑے۔ 7 اسٹار ہوٹل بھی چلے جاؤ نا، 7 اسٹار ہوٹل میں بھی ابھی یہ سسٹم نہیں آیا کہ تمہارے دل میں کیا ہے ویٹر لا کے رکھ دے۔ آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، ویٹر آ کے پوچھتا ہے کہ کیا چاہیے، چائے چاہیے، مرغ چاہیے، پران چاہیے، انڈا چاہیے، جھینگا چاہیے، پوچھنا پڑتا ہے۔ لیکن جنت کا نظام پوچھنے سے مبرہ ہے، تمہارے دل کی خواہش خود پوری کی جائے گی۔ بس سوچو گے اچھا یہ پھل ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، پھل پوچھے گا کیسے آؤں، کٹ کے آؤں، پورا پھل آؤں، تمہاری طرف بیٹھے ہو تو بیٹھے جیسے، لیٹے ہو تو لیٹے جیسے، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اٹھ کے جا کے توڑنا نہیں پڑے گا۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی درخت کو دیکھا یہ پھل ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا مزہ اس کا، پھل جھک جائے گا تمہارے منہ کی طرف، لو دیکھ لو تمہارے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں، کھاؤ اس کو، ٹیسٹ کرو۔ قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اس واسطے کہ تم نے کیا ہے یہاں پر جو زندگی گزاری تھی دنیا میں وہ ڈر ڈر کے گزاری تھی، تم نے اللہ کی فرما برداری میں گزاری تھی، وہاں جو چاہے کرو۔ ہاں یہاں کیا کہتے ہو لیتے تھے کو چیس کرتے، کیا چیس سے شراب پیتا ہوں، چیس بول کو لگا کو دیکھ لیتا تیرا کتنا ہے میرا کتنا ہے بول۔ ہاں یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ اللہ تعالیٰ وہاں جنت کا بھی ویسے ہی ذکر کر رہا ہے، پہلے لیں گے یتنازعون فیہا کأسا، چھینٹیں گے، جھپٹیں گے، دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے گلاسز، کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، پیو مزے اڑاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر آج پی لے، بلکہ ہم خود تیار کر کے رکھتے ہیں تمہارے لیے شرابا طہورا، پاکیزہ شراب، پیو اس سے۔ ایک تو وہ طبقہ ہوگا جو چل کے پیے گا جا کے، ایک وہ طبقہ ہوگا جس کو کیا ہے فرشتے لا کے دیں گے، ایک VVIP طبقہ ہوگا جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ہم خود پلائیں گے تمہیں، ہم خود پلائیں گے۔ یہاں لڑکی نہ دیکھو، وہاں کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، آنکھوں والی حوروں سے ہم بیاہ کر کے تمہیں دیں گے۔ کیا مطلب آنکھوں والی حوریں؟ تو کیا اندھی بھی حوریں ہوتی ہے کیا؟ آنکھوں والی حوروں کا مطلب یہ ہے کہ اندھی بھی ہوتی ہے کیا نا؟ فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اس واسطے فرمایا کہ آنکھوں کی خوبصورتی ہی اصل خوبصورتی یہ پورے جسم کے اعضاء ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے خوبصورت ترین عضو آنکھ ہے، اور دنیا میں سب سے خوبصورت کس کی آنکھ ہے پتہ ہے؟ بولو کسی کو معلوم ہے؟ ہرن کی آنکھ۔ اسی واسطے کیا ہے غزل وغیرہ میں کیا ہے غزالی آنکھیں لکھتی ہیں، ہرنی آنکھیں۔ ہرن کی جو آنکھ ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہے آنکھ، اسی کو حور عین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حور کا جب ذکر کر رہا ہے آنکھ کا ہی ذکر کر رہا ہے سب سے پہلے، کہ کتنی خوبصورت ترین ہوں گی وہ کہ ان کے آنکھوں سے اندازہ لگا لیا جائے گا۔ آج پورا میک اپ شیک اپ نہیں ہے، پورا پردہ ہے لیکن آنکھ دکھتا ہے۔ وہ پردہ کون سا پردہ جی جو پورا آنکھ دکھتا ہے؟ آنکھ کی اصل خوبصورتی ہے، اسے نقاب لگا کے اور ذرا خوبصورت لگتی، اندر کا پہنتی 800 روپیے کا، باہر کا برقع 8000 روپیے کا۔ اب پیچھے دیکھیں گا نہیں دیکھیں گا، انہیں دیکھتا برقع پہن کو اتنی ہے کہ تو نکالے تو کتنی رنگی دیکھتا انہیں۔ تو ایسا برقع پہنو جو برقع واقعتاً تمہارے سطر کو ڈھانک لے، تمہاری زینت کو ڈھانک لے۔ ڈھانکنا اصل چیز ہے۔ ہاں آنکھ کا پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے بغیر نقاب کے کیا ہوتی تھی جالیاں ہوتی تھی۔ ہمارے بچپن وغیرہ میں والدہ وغیرہ کا برقع ویسے ہی تھا، ہم نے دیکھا کہ جالیاں ہوتی تھی، اور کئی پردے والیاں تو 2 جالیاں ڈال دیتی تھی، ایک جالی نہیں 2 جالی، اور اس میں یہ گیپ آنکھوں کی نہیں ہوا کرتی تھی۔
اب وہ ٹرن گیا، وہ جالی والا برقع تو کہیں کسی برقعے کے دکان میں نہیں دکھ رہا ہے، اللہ ہے کہ کوئی بندہ سن کے اب ڈالنا شروع کر لے۔ نیا برقع کیا ہے، ڈیزائن کرا کے ڈالے، بہت مانگ ہوگی، میں بھی ایڈ کروں گا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے لینے کے لیے۔ تو ویسا برقع جو جالی والا پرانے زمانے کا برقع ہے، وہ برقع اصل تھا۔ اب تو کیا ہے، باقاعدہ نقاب کے لیے اتنی بڑی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض تو کیا ہے پوری آنکھیں دکھتی ہیں اتنا چھوڑ دیتی ہیں، پھر اس کے بعد نقاب ہے تو وہ، اور جو نقاب کے بغیر کم خوبصورت تھی وہ نقاب میں اور خوبصورت لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر کے دیکھنا، برقع تو پورا ہے لیکن دیکھنا نہیں جاتا ان کو، تو انہیں دیکھتا اتنا گھر کو دیکھتی بولے تو بلاتی دستا دیکھ لیں گے نا، ہمیں بھی جا کو پیچھے ہو گئے دیکھے گا ہی کچھ۔ اصل تو آنکھ کا برقع ہے، آنکھ کا پردہ ہے۔ ہاں، اسی لیے خوبصورتی کا جب ذکر آیا حور کے سلسلے میں، فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف، یہ وہ حوریں ہیں جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ نگاہوں کا نیچی ہونا، نگاہ نیچے رکھنا سب سے خوبصورت ترین عورت کی نشانی ہے۔ اسی لیے حور کے سلسلے میں فرمایا یہ وہ حوریں ہیں جو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ جنات میں سے کوئی انہیں چھوا ہے، نہ انسانوں میں سے کوئی چھوا ہے۔ ہاں، یہاں جتنے بھی آپ کو ایکٹرز نظر آتے ہیں جن کے پیچھے یہ پاگل پن دیوانے ہوتے ہیں، سب چھو کے تھک گئے، سو جتنا چھو کے تھک گئے انہیں اتنی بڑی بنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے ہم نے ایسی عورتیں رکھی ہیں جو نہ جن نے چھوا ہے نہ انسان نے چھوا ہے۔ تو ایک یہ زندگی ہے جنت کی بڑی بہترین شکل کی زندگی، ایک یہ جہنم کی زندگی ہے۔ ان دونوں کی زندگی میں جو انعام ملے گا یا تمہیں جو عذاب ملے گا، یاد رکھو نہ وہ عالم ارواح کے 12-13 سال کی زندگی پہ منحصر ہے، نہ عالم برزخ کے 500 سے 5000 سال کی زندگی پہ منحصر ہے، نہ آگے آنے والی ہمیشگی کی جنت جہنم کی زندگی پہ منحصر ہے، بلکہ صرف دنیا کی یہ 60-70 سال کی زندگی پہ منحصر ہے۔ قیمت سمجھو۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کو تو حشر کے 5 سوال دیے، اب تک آئی نہیں حشر کے 5 سوال کو ٹائم بھی ہوتا ہے، کیا بھول گئے گل گئے کہ نہیں ٹاپک چینج کر ڈالے کہ ہم نہ معلوم نہیں سو، نہیں بالکل اپنے ٹاپک پہ ہوں، وہیں آ رہا ہوں۔ یہی 5 سوال کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی کہ سمجھو پہلی بات، تمہارے لیے 4 ادوار کی زندگی ملی۔ ایک دور تو 12-13 ہزار سال کا دور گزار کے آ گئے دنیا میں، ایک دور اب چل رہا ہے 60-70 سال کا دور، ایک دور پھر چلے گا جو پتہ نہیں 500 سے 5000 سال ہو سکتا ہے، ایک دور اور آئے گا جہاں پر کوئی حساب ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں کٹے گا۔ لیکن ان سب ادوار میں سب سے مختصر ترین دور یہ دنیا کے 60-70 سال کا دور ہے، اور یہ دور ہی اصل ہے تمام زندگیوں پر حاوی ہے۔ عالم ارواح میں کیا کر کے آئے اس کا تو سوال ہی نہیں، زندگی بتا دی تھی لیکن سوال نہیں ہو۔ خبر میں، عالم برزخ میں، اور بعد میں حشر میں، عالم آخرت میں، دونوں پر سوال ہوں گے، لیکن اس بیس پر کہ اس دنیا میں کیا کر کے آئے۔ تو اب سمجھو مسلمانوں، اب سمجھو یہ 60-70 سال کی زندگی کتنی قیمتی اور کتنی ویلیویبل ہے۔ تمہاری لامنتہائی زندگی میں نعمت ملنا ہے یا عذاب ملنا ہے، وہ انحصار یہی 60-70 سال کی زندگی طے کرے گی۔ اور ان 60-70 سالوں میں بھی شعور پانے کے 10 سال ہوں، 11 ہوں، 12 ہوں، 13 ہوں، جیسے بلوغت کو پہنچے جتنی عمر وہ بھی نکال دو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ معافی کی زندگی، اس میں ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ رفع القلم عن ثلاث، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم اٹھا لیا ہے۔ الصبی حتی یحتلم، کہ بچہ جب تک کہ کیا بلوغت کو نہ پہنچ جائے تب تک ریکارڈ نہیں ہوتا۔ بچے معصوم ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ تو اس حیثیت سے سمجھ لو کسی کی 60 ہے، کسی کی 70 ہے، تو وہ بالغ ہوا 12 میں 13 میں، تو 12-13 سال نکال دو، حساب سے وہ پرا ہے، حساب سے وہ ماورا ہے، ختم معاملہ۔ اسی واسطے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں والدین کو، بڑوں کو، جب بلوغت کی عمر میں قدم رکھ لے تو بچے کو نصیحت کرنا چاہیے کہ بیٹا آج تک تو فری آزاد تھا، اور آج سے تیرے اوپر 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں،
دو کرامن کاتبین، ایک رب ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. یاد رکھ اب تیری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے. اگر بلوغت کی عمر کو پا کے وہ 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 دن بھی بعد مرا، اسے سوال جواب ہے. کتنی بڑی ہے بات، اس کو ہم نے بڑا سہل لے لیا ہے. زندگی کا 1 دن بھی گزار کے مرا، اسے 1 دن کا حساب دینا ہوگا. بلوغت پانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد 5 سال، 10 سال، 15، 60، 70 جو جیتے ہیں ان کو لمبا حساب دینا ہوگا. اور ایک ایک بات ریکارڈڈ ہے. یہ ایسی میموری ہے جس کے اندر وائرس نہیں آتا، کرپٹ نہیں ہوتا. کل آپ جائیں اللہ کے پاس اور اللہ کہے کہ فرشتوں کو نکالو جی اس کا نام اعمال ڈیٹا، اور فرشتے گئے اللہ ڈیلیٹ ہو گیا، وائرس آ گیا تھا، اللہ اس کا ڈیٹا نہیں مل رہا، جب سے ڈھونڈ رہا ہوں. کبھی نہ وائرس آئے گا نہ ڈیلیٹ ہوگا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کے گردن میں وہ چپ لگی ہوئی ہے جو اس کی ریکارڈ شدہ ویڈیو اس کے اندر موجود ہے. ہاں جیسے میں نے بتایا نا ابھی موبائل تو یہاں پر ہے کہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ کہتا ہے ہم نے رکھا ہوا ہے. اور کل کیا کریں گے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خالی قیامت کے دن ہم گردن سے اس کو نکال لیں گے. یلقاہ منشورا، کتاب بن جائے گا. اقرا کتابک، اللہ کہے گا پڑھ لے تیری کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس واسطے کوئی وہاں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کتاب پڑھنا ہے، کیسا پڑھوں اللہ مجھے تو عربی نہیں آتی، الف با، نہ استاد بھی کنے پڑھا نہیں، الف بے پڑھا، الف زبر آ پڑھا، کیا بھی پڑھا نہیں. یہاں پوری اتنی موٹی کتاب عربی میں دے دی ہے، میری کتاب کہتے میری زندگی، میں پڑھوں کیسا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، تو پڑھ لے گا. تجھے زبان بھی دے دی جائے گی، اور پڑھے گا کب؟ نہ پڑھنے کا بہانہ بنائے گا کب؟ جب وہاں تحریر ہو تب نا. وہاں ویڈیو ہو تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ تجھے تیلگو نہیں آتی، تیلگو فلم میں دیکھتا نہیں چھپ چھپ کو جا کو، کیا سمجھ میں آتا اس وقت؟ تجھے دیکھ کو پہچانتا نا. تو تیری ویڈیو ریکارڈنگ جو ہوگی وہ سامنے نہیں ہوگی کہ تو کہاں جا رہا ہے، چل کے کیا کر رہا ہے. تو تجھے کیا چیز ضرورت پڑے گی سمجھنے کے لیے؟ کوئی چیز نہیں، خود سامنے آ جا. ہاں اسی لیے تو پکار اٹھے گا انسان، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ مالی ھذا الکتاب، اللہ یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ کوئی بڑی، ہر چیز کو گن رکھا ہے، ہر چیز کو حفاظت کر دی گئی. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، ہر چیز کو حاضر پائے گا وہاں پر. اس دن رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو یہ چیز ہو کر رہنی ہے، مانو یا نہ مانو. ہاں مانو یا نہ مانو. تم کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے بھائی مر کے کیسے اٹھیں گے؟ مر کے دیکھ اٹھیں گے. ہاں مر کے دیکھ. یہ ہو کر رہنا ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے تم کرو گے ویسے ہی بھرو گے. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. نہ مانو تو مر کو دیکھ، مر کو دیکھ، معلوم ہو جائے گا سب ہے تیرے پاس. جتنی چیزوں کی خبر دی گئی وہ سب کے سب تیرے پاس تیرے ساتھ آئے گی. تو اب آئی یہ اصل ٹاپک، اب سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. میں خالی ذکر بھی کر دوں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو ایک تو وہ ہسٹری ہے جس کو رب العالمین نے تمہارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ تمہارا کیا ہے، زندگی کا آئیڈیل نمونہ ہے، ایسی زندگی گزارو. اور یہ بتا دیا کہ زندگی تمہاری منمانی کے لیے ہم نے نہیں دی ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. تیسری بات سمجھ لو، اللہ کتنا رحمان الرحیم ہے، کتنا محترم، کتنا مکرم، کتنا ہی کیا ہے اپنے شاگرد سے محبت کرنے والا. استاد ہو یا یونیورسٹی ہو، کبھی اپنا پرچہ لیک نہیں کرتی، کبھی پیپر لیک نہیں کرے گی. کبھی استاد کتنا ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، شاگرد کو سوالات کا پرچہ ہاتھ میں نہیں دے دے گا کہ دیکھ یہ پڑھ کے آ جا، کل تیرا امتحان ہو جائے گا، پاس ہو جائے گا. نہیں. لیکن رب العالمین کا سب سے بڑا احسان دیکھو، جب امتحان گاہ میں بھیجا تو اس سے پہلے کہ وہاں جا کے تمہیں کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھا دیا، اور ساتھ میں پوچھا جائے گا جو سوال ہے وہ بھی بتا دیا کہ تیاری صرف تمہیں 8 سوالوں کی کرنی ہے. 3 قبر کے ہیں، 5 حشر کے ہیں.
یہ تیاری کر کے آ جاؤ، پاس مسئلہ ختم۔ کتنا رحمان، اور کتنے، کوئی پاگل ترین کوئی ایسا طالب علم ہوگا جس کو بلا کے یونیورسٹی ہو یا ایگزام کا کمشنر ہو یا جو بھی ٹیم ہو یا استاد ہو، اسے بلا کے اپنا پرچہ بتا دیں کہ کل تمہیں یہی سوال ہوں گے، پھر بھی وہ پڑھ کے نہ آیا ہو، تو یاد رکھو پاگل نہیں ہوگا وہ۔ لوگ اسے پاگل نہیں کہیں گے، ارے بات تو خود سے نہیں پڑھ کے آیا، مسئلہ نہیں۔ جب استاد تجھے بتا دیے کہ اتنے سوالات ہوں گے، یہ سوالات ہوں گے، کم از کم اس کے آنسر تو پڑھ کے آنا چاہیے تھا نا، اتنا بھی نہیں کیا نا۔ کوئی پاگل ہی طالب علم ایسا ہوگا تو اللہ نے پہلے ہی پرچہ لیک کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت، میں کیا پوچھوں گا بتا دیا، تمہاری پوری زندگی ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں تم امتحان دینا ہے۔ امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ 5 سوالوں کا اور 3 قبر کے سوالوں کا۔ اگر ملا لیا جائے تو اصل میں کل 5 ہی سوال ہیں، 3 میں بھی وہ 3 آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہاں آنکھ بند ہوئی، وہاں جو سوال ہوا من ربک ما دینک ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، یا من نبیک، جو بھی کہہ لیجئے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی، یہ بھی اصل میں انہیں 5 سوالوں کے اندر ہی آ گیا۔ اصل تو 5 ہی سوال ہیں جن کا حساب اگر تم رکھ لو گے تو خبر کے سوالات بھی حل، حشر کے سوالات بھی حل۔ ترمذی وغیرہ کی روایت کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے جس پر میں نے عنوان بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، ابو برزہ اسلمی ہیں جو روایت کرنے والے ہیں، اور اس وقت انہوں نے 5 اور 4 کو ملا دینے سے روایتوں میں الفاظ ہیں کہ 4 سوالات ہوں گے۔ الفاظ یہ ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ فرمایا کہ لوگوں دیکھو، یاد رکھو، بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ کیا ہے، 5 سوالوں کا جواب نہیں ہوتا۔ ابو برزہ اسلمی کی جو روایت ہے اس میں فرمایا کہ عن 40، 4 سوالوں کا جواب نہیں ہوتا، یعنی 5ویں کو ملا لیا گیا، اس واسطے 4 بن گیا، ورنہ تو سوالات گنتی کے اعتبار سے الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو 5 ہی ہیں۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، دوسرا عن شبابہ فیما ابلا، تیسرا عن مالہ من این اکتسب، چوتھا فیما انفق، 5واں فماذا عمل، جو کچھ تو نے علم حاصل کیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ فماذا علم فیما عمل، فماذا علم فیما عمل، بس یہ 5 سوال۔ اب ذرا ایک ایک نمبر پہ ہم ذرا سوچ غور کر کے دیکھیں۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے آیا، کیا لفظ استعمال ہوا ہے دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ کہاں گزار کے آیا، ہاں کہاں دفن کر کے آیا۔ افنا مطلب کیا ہے، کہاں کھپایا، کس دھن میں گزارا، کیا مسئلہ تھا تیرے ذہن میں، کیا سوچ تھی زندگی گزارتے وقت، ایک ایک لمحے کا حساب دینا یہ سوچ تھی، یا شتر بے مہار ہے تو جیسے چاہے جو چاہے کرتا رہے، یہ سوچ تھی، کیسے زندگی گزار کے آیا۔ ہاں پہلے زندگی کا سوال، اور کہاں سے شروع ہو رہی ہے زندگی، جس دن تو بلوغت کی عمر کو پہنچا، وہاں سے نوٹڈ ہے، تیری ریکارڈڈ ہے۔ کسی نے 60 سال مرا، اب ذرا غور سے دیکھو، 60 سال میں مرا، 13 سال میں بلوغت کو پہنچا، 40 پر 7 سال کی عمر اس کی شیڈول کی زندگی بن گئی۔ اب یہ 40 پر 7 سال کی حرکتوں کا یہ اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لمحہ لمحہ بیٹھ جاؤ اللہ کی عبادت میں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک رات سوتے وقت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کسی کی 30 ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 40 ہے، وہ جب بلوغت کو پہنچا اس عمر سے اس دن تک جو عمر ہو گئی ہے، وہ لکھنے بیٹھ جائے کہ میں نے اچھا کیا برا کیا، تو یاد رکھو شرم سے تم ہی خود اپنے جھکنے، اپنے گھٹنے اور اپنے سر جھکا دو۔ انسان کبھی سوچا نہیں ہے کیا کر رہا ہے،
لمبی زندگی کو مت جاؤ، تمہاری جتنی زندگی ہے اسے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو ایک مرتبہ، پسینہ نہ آ جائے تو پوچھو رب کے ڈر سے کیا ہے؟ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں ہو تو پھر انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ ذرا سوچو بیٹھ کے، آج میری عمر 35 سال ہے اور میں بلوغت کو 13 سال کو پہنچا، 15 سال کو پہنچا، تو 20 سالہ زندگی میں گزار چکا ہوں۔ یہ 20 سالہ زندگی میں نے عمل کتنا کیا ہوگا، اچھا کتنا کیا ہوگا، برا کتنا کیا ہوگا، اس نیت سے کتنی زندگی گزارا ہوگا کہ میں رب کو حساب دینا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اگر یہ احساس ہوتا تو ہمارے کیا ہے، کبھی گناہ ہی نہیں ہوتے، ہاں کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا، کہا کہ میں گناہ سے رکنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ رک نہیں پاتا ہوں، سوچتا ہوں لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، برائی نہیں کرنا ہے، فحاشی نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو مجھے اجازت ہے؟ تو امام حسن بصری نے کہا کہ ہاں جی اجازت ہے، لیکن 3 شرطوں پر۔ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم گناہوں کی اجازت کہہ رہا ہے، ایسے بندے کو تو ڈانٹنا چاہیے، ایسے بندے کو تو روکنا چاہیے، لیکن امام تو کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے، پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجازت ہے لیکن 3 شرطوں پر۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ گناہ کرتے وقت ایسی جگہ چلے جا جہاں پر اللہ کی زمین نہ ہو۔ کہا کہ کہاں جاؤں؟ پوری زمین تو اللہ ہی کی ہے۔ تو پھر تو پوچھا کہ جس اللہ نے تجھے زمین پر زندگی دی اسی سے بغاوت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہا کہ اگر تجھے نافرمانی کرنا ہی ہے تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، دوسرے کسی کا کھا پھر نافرمانی کر۔ کہا کہ یا امام کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کھا رہا ہوں وہ اللہ ہی کا رزق ہے، میں کہاں جا کے دوسرا رزق لے آؤں؟ کہا کہ پھر تو ڈر نہیں لگتا، جس نے تجھے رزق دیا ہے اسی سے نافرمانی کرتا ہے۔ کہا کہ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کہا کہ ایسی جگہ چلا جا جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا کہ کہاں ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی تجھے اتنی جرأت ہے کہ تو گناہ کر لے؟ یا کیسے سمجھایا ہے دیکھو، کیسے گناہ کو سمجھایا ہے دیکھو۔ ارے ایک آفس کا مینیجر دیکھ رہا ہے تو تم غلطی نہیں کرتے، رب العالمین ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے اور تمہیں احساس نہیں کہ تم غلطی کرتے ہو۔ ایک 10 روپیے تم پہ احسان کرتا ہے تو تم کیا ہے اس سے معافیاں اور التجائیں کرتے تھکتے نہیں ہو، کہتے کہ تم نے بڑے وقت پہ کام آئے بھائی، تم نے 100 روپیے دے کے بہت احسان کیا، پوری زندگی تمہیں جو رزق کھلایا اس سے نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو۔ اگر 1 گھنٹے کے لیے تمہارے گھر میں کوئی پناہ دے دیتا ہے تو تم اس سے کیا التجائیں کرتے نہیں تھکتے کہ تم نے عین دشمنی کے موقع پر، عین مصیبت کے موقع پر تم نے اپنے گھر میں پناہ دی، پوری کائنات کو تمہارے پناہ میں اور تمہارے لحاظ سے تم اس پر چل سکو نرم بنا کے رکھ دیا، تم اسی کی زمین پہ چلتے ہوئے نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس سے بڑا غدار کون ہے؟ اس سے بڑا نافرمان کون ہوگا؟ اس سے بڑا جری کون ہوگا؟ اس سے بڑا درندہ کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے خوف کون ہوگا جو اس کی کھائے پھر اس کے ساتھ اسی کی نافرمانی کرے، جو اسی کے گھر میں رہے پھر اس کے ساتھ اسی کی نافرمانی کرے اور اس کے سامنے کرے، جبکہ تجھے ایک انسان کوئی مدد کرتا ہے یا بڑا ہے تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، رب العالمین کے سامنے گناہ کرنے سے گھبراتا نہیں؟ سوچ اپنی زندگی کن ایام میں گزاری، ان عمرہ فیما افنا، کہاں دفن کیا، کہاں کھپایا، کس سوچ میں؟ آج کتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں پوچھتا ہوں اللہ کے لیے کیا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، زندگی میں کون سا موقع تھا دل نے سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا زندگی گزار دوں؟ کبھی تم نے یہ سوچا؟ کبھی کوئی رات بے چینی ایسی ہوئی کہ نیند نہ آئی، اٹھ کے بیٹھ گئے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگے میں کیا کر رہا ہوں، ابھی مر جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ایسا کبھی ہوگا؟ 5 روپے کی گھڑی مس ہو گئی تو رات نیند نہیں آتی، 5000 کا موبائل مس ہو گیا تو روتے روتے تھکتا نہیں بدبخت، لیکن اللہ کے ڈر سے کبھی ایک آنسو نکلا ہے؟ جاؤ پیچھے جاؤ، دیکھو زندگی میں آخری بار تم اللہ کے ڈر سے کب روئے تھے؟
کسی کے 5 سال ہو چکے ہیں، کسی کے 4 سال ہو چکے ہیں، کسی کے کیا ہے زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا رب کے ڈر سے۔ اسی لیے رب کے ڈر سے رونے کو رب نے اتنا مقرب قرار دیا کہ فرمایا کہ خالی بیٹھا، اپنے آپ میں جھانکا اور اللہ کے ڈر اپنے گناہوں کو دیکھ کے رو پڑا، ففاضت عیناہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس آدمی کو جو اچانک بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے کیا کیا، تو رب ہے میں غلام ہوں، پھر بھی میں نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے، یہ سوچا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک آنسو اللہ کہتا ہے کہ میں عرش کے سائے میں جگہ دوں گا اس کو۔ ہے کوئی؟ سوچو، آج ہماری لڑکیاں ہنسنے ہنسانے میں لگی ہوئی ہیں، ہمارے کیا ہیں عورتیں ہنسنے ہنسانے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہمارے مرد اور جوان ہنسنے ہنسانے میں لگے ہوئے، پوری دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ سیریلز دیکھو، ہنسنے ہنسانے کے الگ سیریل، کیوں؟ وہی سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، ہنسو مسکراؤ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے رہے، فرماتے رہے کہ اگر جو چیز مجھے معلوم ہے اگر تم کو بھی معلوم ہو جائے گی تو تم اپنے بستروں کو چھوڑ کے جنگلوں کی راہ لے لو، وہ کچھ تم پر سے گزرنا ہے۔ ہاں، بہت بڑی گھٹنا ہے، بہت کٹھن راستہ ہے جہاں سے تمہیں گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت کے وقت سے ہی جب پنجہ گاڑ دیتی ہے اسی وقت سے انسان، آپ دیکھیں گے بعض میتوں کو جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے چہرے کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنی ویران ہو جاتی ہے۔ نکلنے کا درد ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ کہتا ہے ڈوب کر کھینچنے والیوں کی قسم۔ کیا مطلب؟ کافر کی روح، مجرم کی روح، گنہگار کی روح جب ملک الموت آئیں گے بلائیں گے تو وہ ڈر کے کانپ کے اندر بھاگے گی، اندر جسم کے اندر بھاگے گی۔ جب وہ نہیں نکلے گی تو حدیث میں آتا ہے تو پھر ملک الموت اس کے جسم کے اندر پہنچیں گے، ڈوب جائے۔ اسی لیے فرمایا والنازعات غرقا، نازع کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں مت جھگڑا کرو، نزع نہ کرو۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو کھینچتا ہے، ایک بات کو پکڑ لیتا ہے، تبھی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو جب کیا ہے یہ نہیں آئے گی ہاتھ تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتہ جسم کے اندر ڈوب کے اس کو کھینچے گا۔ وہ درد جو ہوگا نا، وہ درد کوئی نہیں کہہ سکتا زندگی تھی۔ اسی وجہ سے ہم وہ روایت پڑھتے ہیں تو تھوڑی بات سمجھ آتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بڑے ذہین فتین تھے، صحابی ہیں، ہاں عمرو بن عاص فاتح مصر ہے، لیکن بیٹا ان سے زیادہ تقوی والا تھا، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ جب کوئی مرتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے عمرو بن عاص اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا مجھے بات یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان زندہ ہوتا ہے اس پر موت طاری ہوتی ہے، اس وقت اس کی کیا حالت ہے، ابھی زندگی ہوتی ہے لیکن وہ بیان کیوں نہیں کرتا کہ اس پر کیا گزرتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر میں جب ان پر موت آ رہی تھی، نزع کی کیفیت تھی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کھڑے ہوئے تھے، عمرو بن عاص حالت نزع میں تھے۔ کہا کہ ابا جان، آپ دوسروں کے لیے کہا کرتے تھے کہ موت آتی ہے تو اس وقت ان پر کیا بیتتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، آج آپ اسی حالت سے گزر رہے ہیں، آپ ذرا بیان کر دیجئے آپ پر کیا گزر رہا ہے۔ صحابی رسول، ہاں، ہما شما کا کیا اعتبار، موت کی سنگینی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے آخری وقت میں ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے بعد اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد مجھے کسی معاملے میں کبھی کوئی تعجب نہیں ہوا موت کی سختیوں کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ کے رسول بھی کہہ رہے تھے آخری وقت میں کہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، یہ بڑی سختیاں ہیں، یہ بڑی سختیاں ہیں۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بیان سے باہر ہے جو مجھ پہ بیت رہا ہے۔ صحابی
یہ بیان سے باہر ہے جو مجھ پہ بیت رہا ہے۔ کہا کہ ابا جان کم از کم کچھ تو بیان کیجئے جو آپ پہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ بیٹا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوا پہاڑ پہ رکھ کے مجھے چیر دیا گیا تو آدھا آدھا ہو کے جب گروں گا تو کس طرح درد سے گروں گا، ویسے میں اپنے رضوا ایک پہاڑ ہے اس زمانے میں، وہاں ایک پہاڑ کا نام تھا، کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں رکھ کے چیر دیا جاؤں تو جو کچھ ہوگا ویسے ہی ایک درد ہے جو میرے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ خالی موت کی شروعات ہے، شروعات۔ یہاں سے زندگی لمبی ہے، بہت لمبی ہے، جن پر سے گزر کے جانا ہے۔ حضرت معاذ پتہ ہے کون ہے؟ ہاں، سعد بن معاذ، یہ وہ ہیں جن کی موت سے عرش ہل گیا۔ اتنے اللہ والے ہیں کہ اللہ کے رسول بھاگتے ہوئے نکلے کہ اللہ کی قسم آج بہت بڑے انسان کی، بہت بڑی شخصیت کی موت ہوئی۔ کون؟ وہ شخصیت ہے جن کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اور جنازہ اٹھایا گیا تو بالکل ایسے لگا کہ اندر میت ہی نہیں ہے، اتنا ہلکا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ اصل میں تم نہیں اٹھائے ہوئے ہو، خالی سعد بن معاذ کی نماز جنازہ اور ساتھ دینے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں اور وہ جنازہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کو دفنایا گیا تو اللہ کے رسول کہا کہ اللہ اکبر، اپنے بھائی کو دعا کرو کہ موت کی سنگینی اور قبر کی سنگینی نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔ اور معاذ، سعد بن معاذ کو قبر تنگ ہوتی اتنی تنگ ہو گئی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں دونوں جڑ گئی۔ سعد بن معاذ جن کی موت پہ عرش ہل گیا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں اگر عذاب قبر سے کوئی چھٹکارا کسی کو ملتا تو سعد بن معاذ کو ملتا، اگر ان کو نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملنا ہے۔ ایک مرتبہ تو خبر دبوچے گی ہی، جس سے ایک طرح کی پسلی دوسری طرف کی پسلی اندر مل جائے گی۔ یہاں سے گزرنا ہے، فکر ہے، موج مستی کرتے ہوئے زندگی گزر گئی۔ یہ زندگی ہے، یہ تو جانوروں کی سی زندگی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ احساس ہی نہیں، کہاں جا رہا ہے بندہ، کوئی احساس نہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہاں گزار کے آیا؟ میں نے دی تھی زندگی، تیری نہیں تھی۔ تو منمانی کرے، کرسمس منائے، ڈے مناتے گتے، کوئی نائٹ مناتا گتے، انہوں ڈے مناتے گتے، آج ان کا ڈے ہے، ان کی نائٹ ہے۔ اچھا، تمہاری منمانی سیر و تفریح کے لیے اللہ نے زندگی دی، اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ پہلا سوال ہی تمہاری عمر کے بارے۔ دوسرا کیا؟ ان شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کہاں کھپائی؟ خاص دیکھیے، عمر میں جوانی آ گئی، لیکن جوانی کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے پھر سوال ہو رہا ہے، خاص جوانی بتا۔ کیوں؟ سب سے بگاڑ جوانی میں آتا ہے، جتنا بھی ہے اندر سے آپ کو کیا شیطان وسارے کیا جان جوان ہے، کر لے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اسے معلوم توبے تک رہیں گا کہ نہیں کی انہیں۔ ہاں، امنگوں آرزوؤں کا سب سے بہترین زمانہ جوانی کا، سب سے خوبصورت دنیا لگتی ہے اس وقت۔ ایسے وقت میں اللہ سے ڈر کے گزارنا۔ نوجوانوں سنو، تمہارا ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہیں یہاں پر مزہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جوانی کی پوچھ الگ سے ہوگی اور اس کی گفٹ بھی بہت بڑی ہے۔ جو اللہ کی تابعداری میں جوانی گزارے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیا ہے۔ اسی حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کے لیے بتاتا ہو، اللہ کی فرما برداری میں گزارایا، اس کو کہا ہے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہاں، اگر تم عرش کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہو، اپنی جوانی کو محفوظ رکھو، برباد نہ کرو، گناہوں میں نہ پڑو، غلط پکچر نہ دیکھو، غلط فوٹوز نہ دیکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ غلط چیٹنگ نہ کرو، غلط تعلقات قائم نہ رکھو، یہ سب بربادی کے دہانے پہ لے جا کے چھوڑتے ہیں تمہیں۔ رب العالمین تم سے زیادہ پیار کرتا ہے، تمہاری زندگی اتنی تمہارے سے پیار نہیں کرتی۔ رب العالمین جو چیز حرام کیا ہے وہ حرام ہی ہے، کبھی حلال نہیں ہوتی۔
اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ رکھا ہے۔ ہاں، نمبر 3، مال کے بارے میں جو آیا کھاؤ، نہیں، پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ان مالی من این اکتسب، کہاں سے کمایا، فیما انفق، کہاں، دو الگ الگ سوالات، دونوں کو ایک کر لیے تو 4 سوالات، دونوں کو 2 الگ کیے تو 5 سوالات۔ اسی واسطے میں نے کہا کہ ابو برزہ اسلمی نے 4 کہا اس کو، کیوں؟ یہ دونوں کو ملا کے 1 کر لیا، کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، دونوں میں اختیار تمہارا نہیں ہے۔ مثلا سمجھو، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کیا ہے، کہیں سے کچھ نہیں کمایا، لیکن تھا باپ دادا کیا ہے، وراثت میں بہت چھوڑا تھا، مالدار ترین، باپ مرا خود ہی وارث بن گیا۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا، کمانے میں بالکل حلال ہو، اس نے کوئی ایکشن نہیں کیا، اور باپ دادا کا یا باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ اس کو وراثت میں ملا، اور وہ وراثت اس کے پاس جب آئی تو وہ باپ نے بھی حلال کمائی کا دیا تھا، لیکن یاد رکھو پھر بھی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہو تم خرچہ کرو۔ خرچ پر بھی پوچھ ہے، کمانے پر پوچھ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کمانا حلال ہے، بھائی حلال کمائی دیکھو، اس پر تو تھوڑی سی توجہ ہے بعض لوگوں کی، لیکن خرچ پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، خالی بیٹی کیا ہے، اللہ نے مال دے دیا، ایک بیٹے کی شادی 10 لاکھ، حال کتنے کو لیے، 5 لاکھ کا لیے، کون لیے، وہ بھی ہمارے چدمی لیے۔ ہاں، کیسے ہوتا جی؟ اللہ نہیں پوچھے گا اسراف کو؟ خالی حال کا ایک رینٹ شادی میں کیا ہے، تم نے 5 لاکھ، کتنے غریبوں کی امداد ہو سکتی تھی۔ شادی خانوں میں شادی رکھنے کے رواج کو توڑو، مساجد میں رکھو، اور وہاں سے بات ختم، نہ کوئی چاول، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی بریانی، چائے پہ نکاح کرو، چائے پہ، کھجور پہ نکاح کرو، ولیمہ بٹر بسکٹ پہ نکاح کرو، ولیمہ کرو، نہیں کھلانا کیا؟ ہاں، ولیمہ بریانی کھانا کیا ہے، فرض ہے؟ بتاؤ مجھے ایک حدیث، کھانا کھانا ہی فرض ہے۔ سب سے بہترین ولیمہ حضرت زینب کا ہوا، حدیث میں کیا آتا ہے، سب سے بہترین ولیمہ کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا ولیمہ؟ اللہ کے رسول صحابہ سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیا کیا ہے سب لاؤ، کوئی جو لایا، کوئی شہد لایا، کوئی کیا ہے ستو لایا، کوئی آٹا لایا، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کیا پورا، لو جی ولیمہ کھا کے جاؤ، ایک ایک نیوالا اٹھا لے کے جاؤ۔ حضرت زینب کا ولیمہ، جن کی شادی آسمانوں میں ہوئی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناك، رب نے کیا۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کمرے میں گئے بغیر اجازت زینب کے، کیوں؟ اللہ نے شادی آسمان میں کر دیا تھا، اور حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی، ایک میں ہوں جس کی شادی رب نے آسمان پہ کی، اور تم سب کی شادیاں زمین میں ہوئی۔ اس شادی کا ولیمہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول خود صحابہ سے بولے، آ رہے ہو تو جو گھر میں ہے وہ لاؤ، وہ لائے تو اللہ کے رسول نے مکس کر دیا، لو ایک ایک نوالا لے کے جاؤ، آپ بلاؤ ولیمے کو، بولو 2 بٹر بسکٹ چائے کی دکان میں کھا رہے ہو، میں پیسہ دے ڈالتا ہوں، جاتے رہو، ولیمہ ہو گیا، چھوڑیں گے تم نا، وہاں نلی دبا رہے ہیں، کیا رے بلایا سو تم مجھے، کر کے دیکھو، یہ حدیث میں نہیں ہے کیا؟ یہ حدیث میں نہیں ہے، اہل الحدیث نہیں کرنا چاہیے یہ؟ کہاں گئے یہ سب چیز؟ کہاں خرچ کیا بھی سوال ہوگا، کہاں کمایا یہ تو بولو نا۔ ہاں، جو بھی آیا ڈال لو اندر، سب ہمارا، کیا بھی نہیں، جو بھی آیا جیسے بھی آیا، کمائی پہ کبھی توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جھوٹ بول کے کمایا، ہاں، وہ سب غیروں کے لیے رکھ دیا ہم نے، دوسروں کو بولنے کے لیے۔ اپنی زندگی میں کبھی موقع آتا تو کبھی کیا ہے، اس پر سوال ہی نہیں اٹھتا، ہمارے لیے سب جائز۔ ہاں، ایک سوال کیا کرتے مولانا کے پاس، مولانا بازو کی مرغی آ گئی تو میں کاٹ کے کھا لے سکتا ہوں؟ حرام جی، اس کی مرغی۔ دوسرے دن ان کے گھر میں آ گئی، کہتے وہ کاٹ کو رکھ لیے، کہتے بولے کیا بولے صاحب، میں پوچھا تو حرام، بولے نہیں وہ آپ سے آئے تو آنے دو، بولے کہتے ہم نے تھوڑی بلایا اس کو، وہ تو آپ سے آئی ہے۔ تو یہ اصول ہیں۔ اور آخری میں فماذا علم، فماذا عمل فیما علم، کتنا عمل کیا، جتنا جانتا تھا کیا،
اب بعض لوگ بولیں گے اس کے واسطے میں جاتاش نہیں بولی سب بیانات کو جانے توش نہ مسئلہ دوہرا عذاب ہوں گا تو اس کا جاتاش نہیں میں سنتاش نہیں، سنا نہیں تو بھی دوہرا عذاب ہی چھوں گا، پھر اس میں سوال ہوں گا۔ بعض رکھے تھے نا سابقون میں بیان گیا کی رہا نہیں، ادھر اتنا کھڑا تھا چائے کے دکان میں سگریٹ کر لے وہ بھی سوال ہوگا، یہ نہیں تو وہ سوال ہوگا، جتنا جانا اس پر عمل کیا نہیں کیا تو سوال ہوگا۔ ہم کو کتنا معلوم ہم عمل کیے، ہمیں دوسروں کی ٹوپیں انہیں کیا بھی برابر نہیں جو وہ مولوی صاحب برابر، تم نے کتنا معلوم ہوتا کرے ہیں؟ ہمیں دوسروں کا دیکھتے پہلے، انہیں کتنا اس کا عمل کیسا اس کا عمل کیسا، کئی کو بھائی کوئی تمہارے خبر میں کیا دوسرے کا سوال نہیں ہوگا، تمہارا اپنا ہوگا، تم دیکھے کہ تم کو کتنا معلوم تھا، اس پر عمل ہوا، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، دھوکہ نہ دو، بدبختی نہ کرو، لوگوں کو الزام تراشی نہ کرو، لوگوں پر حسد نہ کرو، کینہ نہ کرو، یہ تم نے کیا جو تم کو معلوم ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا کس کو نہیں معلوم؟ کم از کم 24 آورس میں 25 جھوٹ بولتے ہوں گے، کم از کم۔ عمل کیا؟ آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو جو معلوم تھا اس پر عمل تم نے کتنا کیا؟ تو یہ 5 سوالات وہ ہیں جس سے قدم حل بھی حرکت بھی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس کے جوابات نہیں دیتے۔ تو مسلمانوں، یہ صرف کیا ہے، ایک رسم نہیں ہے کہ آئے بیٹھے چلے گئے۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کرو، خاص کر آج کے ماحول میں۔ آج کا ہندوستانی ماحول دراصل ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ایسے ہی ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہیں کر دیا، ہمارا ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ واقعتاً ہم اس کے کیا حقدار تھے، تب کہیں جا کے آج کیا عرصہ حیات ہم پہ تنگ ہو رہا ہے۔ نافرمانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ہم تو ان حدوں سے بھی پار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ جب آتی ہے، انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، تبھی بھی تمہیں ہم کیا ہے پکڑ کے رہیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ کیا ہے اللہ کا عذاب عمومی طور پر نازل ہو جائے، اپنی زندگی کا سدھار، اپنی زندگی پر نظر، اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اور خاص کر معاملات میں، کمانے میں، خرچہ کرنے میں، ہر چیز میں پھونک پھونک کے قدم رکھو۔ آج کتنی نئی دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے نہیں حج عمرے ہو رہے ہیں، لیکن امت کی زندگی پلٹنے کی کوئی سبیل راہ نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اللہ یہ دعائیں قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ دعا نہیں قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حرام خوری۔ حرام کمائی کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اشعث اغبر، پراگندہ بال، سراپا کیا ہے مسافر، بہت دور سے سفر کر کے کعبۃ اللہ پہنچا ہے، یا رب یا رب پکار رہا ہے، فَأَكَلَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا انگ جو بدن بنا ہے حرام سے بنا ہے، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو حرام کھا کے دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں کرے گا رب۔ تو یاد رکھو، ان 5 سوالوں کو ذہن میں بٹھاؤ، اپنی زندگی کو اس پر ایک مرتبہ ایگزامینیشن کروا کے دیکھو، خود بیٹھ کے سوچو میں اس پہ کتنا پورا اترتا ہوں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لے لے، اس سے پہلے حضرات سلف کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس سے پہلے تم اپنا حساب کر لو، حاسبو قبل ان تحاسبو، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم حساب کر لو اپنا بیٹھ کے۔ آج ہی تمہارا مقام کیا ہو رہا ہے، جنت جانے کی کوئی سبیل بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ احساس ذمہ داری، یہ احساس اگر زندگی میں آ جائے تو یاد رکھیے ہمارا عمل بالکل تبدیل ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اکٹھا فرمائے۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔